حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی اہلیہ سفر پر تھے۔ اہلیہ حمل سے تھیں اور انہیں سردی محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر ان سے فرمایا، تم یہیں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے کوئی شعلہ تمہارے پاس لے آؤں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بہترین خاوند اپنی بیوی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے اور اسے کم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اور ایسا کرنا انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ حرام کھانے سے نمازوں کی حلاوت نہیں رہتی، حرام کھانے سے نیکیوں کا مزہ نہیں رہتا، سارا مزہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کا اثر اولاد پر بھی ہوتا ہے کہ اولاد بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ جلیل القدر تابعی حضرت وہب بن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپس میں علمی مذاکرے کی مجلس مجھے نفل نماز سے زیادہ محبوب ہے۔ عین ممکن ہے کہ اس مجلس میں کوئی شخص ایک کلمہ سنے اور اس سے پورا سال یا عمر بھر فائدہ اٹھاتا رہے۔ عبداللہ بن ابی الحذیل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو ان کے ساتھ دیگر لوگ بھی تھے۔ گھر میں ایک خاتون بھی تھی تو ان میں سے ایک آدمی اس عورت کی طرف دیکھنے لگا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا، اگر تیری آنکھ پھٹ کر ختم ہو جاتی تو یہ تیرے لیے اس نظر بازی سے زیادہ اچھا ہوتا۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کسی شخص کے مجسم شر ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ خود تو صالح نہ ہو مگر اس کی زبان صالحین کے خلاف ہمیشہ دراز رہے۔ محبت کسی کے اختیار میں نہیں ہوتی مگر اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ آپ نے اپنی عزت کسی کے ہاتھ میں رکھ کر محبت اختیار کی، یہی آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے، کیونکہ عزتیں گروی رکھ کر محبت نہیں، عیاشیاں ہوتی ہیں۔ ماچس کی تیلی کا سر تو ہوتا ہے لیکن دماغ نہیں ہوتا، اسی لیے ذرا سی رگڑ سے بھڑک اٹھتی ہے لیکن انجام اپنی ہی آگ میں جل کر ختم ہو جاتی ہے۔ حسد کی مثال بالکل ایسی ہی ہے۔ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر اچھا انسان بنا دو، ورنہ برے لوگ اپنا دوست بنا کر انہیں برا انسان بنا دیں گے۔ اس بیمار معاشرے کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ یہاں سب کو اپنی دنیا اور دوسروں کی آخرت کی فکر کھائے جا رہی ہے۔